السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، آج کا یہ سفر ہیر رانجھا کی قبر کی طرف ہے اور اس میں کچھ باتیں آپ کو ان حوالے سے بتاؤں گا، ان کا اصل نام، ان کا شہر اور ان کی جو داستان ہے وہ میں اس ویڈیو میں بیان کروں گا۔ تو جو دوست نئے آئے ہیں میرے چینل پر ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور جو لوگ اس چینل کو نیا دیکھیں گے ان سے گزارش ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ نہ رانجھے کا اصل نام رانجھا ہے، نہ ہی ہیر کا نام ہیر ہے۔ ہیر کا مطلب ہوتا ہے گول، ہیرا، آبدہ، زاہدہ وغیرہ۔ یہ ہیر کے نام کے معنی ہیں۔ اور رانجھے کا اصل نام خدا بخش تھا اور وہ اپنی قوم سے مشہور ہوا، اس کی قوم رانجھا تھی۔ ہیر کا اصل نام عزت بی بی تھا۔ جہاں باقی عاشقوں کی تاریخ لکھی گئی ہے، ان کی بھی کہانیاں لکھی گئی ہیں، وہاں مصنفین نے ہیر رانجھا کی بھی کہانی لکھی ہے۔ اور یہ جس کہانی کو میں سنانے والا ہوں یہ ہیر وارث شاہ صاحب نے لکھی ہے، اور ہیر کے نام سے چونکہ لکھی ہے اور اس کو ہیر وارث شاہ صاحب کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ کہانی 1776 عیسوی میں لکھی گئی تھی۔ اس کے لکھنے والے وارث شاہ صاحب ہیں۔ دوستو، رانجھا ضلع سرگودھا کے قریب ایک شہر ہے، اب تو شہر ہے، اس وقت قصبہ ہوا کرتا تھا جس کا نام کوٹ مومن ہے۔ رانجھا وہاں کا رہائشی تھا۔ رانجھے کا والد کھیتی باڑی کیا کرتا تھا اور اس کے باقی بھائی بھی تھے۔ اس کے باپ کے انتقال کے بعد رانجھے کے بھائیوں نے اس سے زیادتی کی اور اس کی جائیداد جو اس کا حصہ تھا اسے نہ ملا۔ رانجھا وہاں سے تنگ ہو کر جھنگ کی طرف ہجرت کر آیا۔ ہیر کی بات کی جائے تو ہیر ضلع جھنگ کے رہنے والی تھی۔ وہاں ایک چھوٹا سا قصبہ تھا۔ یہ روایت غلط ہے کہ وہ ایک نواب باپ کی بیٹی تھی، اس کا باپ بادشاہ تھا۔ تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ بعد میں اس کا کوئی رشتہ دار اس نے شہر پر قبضہ کیا اور اس نے وہاں کی حکومت سنبھالی تھی۔ سرگودھا سے آیا رانجھا، ایک دن اس کی ملاقات ہیر سے ہوتی ہے۔ ہیر کا باپ بھی ایک زمیندار تھا۔ ملاقات کے لیے دو باتیں ہمیں کہانی میں ملتی ہیں۔ ایک یہ کہ ہیر کہیں پر اپنی سہیلیوں کے ساتھ تھی، رانجھے کی ملاقات ہوئی۔ دوسری بات یہ لکھی ہے کہ رانجھے کی ملاقات ہیر کے ساتھ اکیلے میں ہوئی تو دونوں کو دیکھتے ہی پیار ہو گیا۔ رانجھا اس زمانے میں بانسری بجایا کرتا تھا جس کی آواز بہت سریلی تھی۔ جب دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو دونوں کو پیار ہو گیا۔ ہیر نے اس کے حالات، اس کی داستان سنی کہ اس کو گھر سے نکالا گیا ہے اور اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو ہیر نے اپنے باپ سے درخواست کی کہ اس کو ہمیں غلام رکھ لینا چاہیے۔ تو اس کو بھینسیں دی گئیں
جن کو وہ دن بھر چرایا کرتا تھا۔ یہ بھی بات مشہور ہے کہ جب رانجھا بھینسیں چرانے کے لیے نکلتا تھا تو ہیر اس کے لیے کھانا وغیرہ لے کر جاتی تھی۔ اسپیشل کھانے میں جس چیز کا ذکر ہوتا آ رہا ہے اس کا نام چوری ہے۔ کہا جاتا ہے کہ محبت ہو اور بدنامی نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ جہاں بھی محبت ہوتی ہے تو کسی نہ کسی طرح سے لوگوں میں یہ بات پھیل جاتی ہے کہ یہ دونوں عاشق اور معشوق ہیں۔ اس زمانے میں ایک قیدو نامی بندہ جو کہ ٹانگ سے معذور تھا، اس کو ان کی کہانی کا پتہ معلوم ہوا تو اس نے ہیر کے گھر والوں کو بتایا۔ تب سے ہیر کے گھر والوں نے اس کی شادی کہیں اور کر دی۔ اس کے بعد رانجھا ایک جوگی کے پاس جاتا ہے اور اپنے کان سلوائی کرواتا ہے اور اپنا حال برا کر لیتا ہے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ہیر کے دل میں احساس پیدا ہوتا ہے اور وہ وہاں سے طلاق لیتی ہے۔ طلاق لینے کے بعد وہ پختہ ارادہ کرتی ہے کہ میں نے اب شادی رانجھے سے کرنی ہے۔ تو دوستو، رانجھے کی شادی ہیر کے ساتھ ہونے والی ہوتی ہے۔ اسی دن ہی کوئی بھی شخص سنا جاتا ہے کہ اس نے لڈو میں زہر ملائی ہوتی ہے اور ہیر کو کھلایا جاتا ہے۔ ہیر وہاں پر لڈو کھانے کے بعد مر جاتی ہے۔ جیسے ہی رانجھے کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی ہیر مر چکی ہے تو رانجھا بھی اسی دن اور اسی وقت زہر کھا لیتا ہے اور رانجھا بھی مر جاتا ہے۔ کہانی کا اگر دوسرا رخ دیکھا جائے جو کہ میں نے وہاں کے لوگوں کے منہ سے سنی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ دونوں آپس میں محبت کرتے تھے اور کہیں دور سے اسی جھنگ شہر میں آ پہنچے۔ لوگوں نے ان دونوں کا پیچھا کیا ہوا تھا تاکہ ان دونوں کو پکڑ کر قتل کر دیا جائے۔ تو سنا جاتا ہے کہ ان دونوں نے ایک ٹیلے کے اوپر چڑھ کر اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، ہم دونوں کو ایک ساتھ موت عطا فرما۔ تو اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو ایک ٹیلے میں ہی وہاں پر اللہ نے دفن کر دیا۔ اور سنا جاتا ہے کہ ہیر اور رانجھا کی جو قبر ہے وہ ایک ساتھ ہے، یعنی دونوں ایک ساتھ ہی دفن ہیں۔ دوستو، جو کچھ بھی آپ نے سنا میں نے سنایا، اس چیز پر میں اتفاق نہیں کر سکتا کہ یہ واقعی حق اور سچ ہے، چونکہ مختلف مصنفین نے اس کہانی کو مختلف شکل میں لکھا ہے، تو صاف ظاہر ہے انسان کے دماغ میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ کون سی کہانی صحیح ہے۔ تو اسی لیے اگر کوئی بات آگے پیچھے میں نے بیان کی ہو تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، چونکہ میں نے کوشش کی کہ آپ کو صحیح کہانی بتاؤں، جو کوشش میں نے کی، اور اس پر جو ہے نا آگے مزید سرچ کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔